السلام علیکم۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آگے جی کہ قبر کی سلیب پر جو کلمہ لکھتے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اصل بات پتہ کیا ہے، اس کی یہ دو وجہ کی بنا پر جائز نہیں ہے۔ پہلی وجہ کہ اصل میں ہم برزخی معاملات کو اپنی عقل کے ترازو میں تولتے ہیں۔ بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قبر کی زندگی ہماری دنیاوی زندگی کی طرح ہے، لہذا فوت شدہ ہمارے جاتے ہی بالکل ایسے ہی زندہ ہو جاتا ہے جس طرح کہ ہم دنیا میں زندہ ہیں، جبکہ یہ بات درست نہیں۔ جو برزخی زندگی ہے، مرنے کے بعد والی زندگی ہے، وہ اس زندگی سے بالکل مختلف ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ فرمان ہے، اللحد لنا والشق لغیرنا، کہ بغلی قبر ہمارے لیے ہے۔ بغلی قبر ہوتی ہے کہ قبر آپ سیدھی کھودیں، اس کے بعد دائیں طرف یا بائیں طرف جگہ بنائیں، اس میں مردے کو رکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بغلی قبر میں دفن کیا گیا تھا، جس کو اسامی کہتے ہیں۔ تو فرمایا یہ ہمارے لیے ہے، اور شق، یہ جو سیدھی قبر سلیبوں والی پھٹوں والی ہم بناتے ہیں، فرمایا یہ دوسروں کے لیے ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ ترجیحی بنیادوں پر ہمیں قبر بنانی ہی وہ چاہیے جو کہ بغلی ہو، یعنی جو لحد ہو، شق نہ ہو۔ تو اب جب قبر بنے گی بغلی تو وہاں پھر نہ تو سلیب پڑے گی نہ کلمہ لکھا جائے گا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ کلمے شلمے لکھنے کا کوئی تصور نہیں تھا، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ میں بڑا حیران ہوا، ایک دفعہ ایک چھوٹی سی بچی فوت ہو گئی، بمشکل اس کی عمر چند مہینے ہوگی۔ تو اس کے جنازے پہ ایک مولانا صاحب خطاب فرما رہے ہیں، کہتے ہیں جی بزرگوں نے فرمایا ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قبر اتنی گہری ہونی چاہیے کہ مردہ اٹھ کر آسانی سے بیٹھ سکے۔ تو اصل میں یہ تمام کے تمام معاملات عقلی ترازو میں جب تولے جائیں گے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ صاف اور سیدھی بات ہے کہ جو کام کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، ہم وہ کام کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ باقی رہا کلمہ شہادت کہنے کا مسئلہ، تو اس بارے میں ہماری ویڈیو چینل پر موجود ہے، اس میں تفصیل مل جائے گی۔